اول دل میں نیت کریں، نیت بہت ضروری ہے، نیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے یعنی پھیلا کر کے زمین پر مارے، اور زیادہ گرد مٹی لگ جائے تو جھاڑ لیں، پھر اس سے سارے منہ کا مسح کرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ زمین پر مار کر داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے کوہنیوں سمیت ملے۔ بہار شریعت۔ تو تیمم کا طریقہ آسان ہے، نیت کرنا ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ مارے اور جو ہے مٹی پر اور پاک مٹی پر اور چہرے پہ مل لینا ہے، پھر دوبارہ ہاتھ مارنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو مل لینا ہے۔ سوال: زبان سے تیمم کی نیت کرتے وقت کیا کہیں؟ جواب: یوں کہے: نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، نیت کی میں نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف تقرب کی، ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ عربی میں بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن اردو میں کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ عربی میں کر لیجئے تبرکن، اور اردو میں کر لیجئے نیت کی میں نے تیمم کی کہ نماز میرے لیے پڑھنا جائز ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس تیمم سے آپ سارے کام کر سکتے ہیں۔ سوال: تیمم کا یہ طریقہ وضو کے لیے ہے یا غسل کے لیے؟ جواب: تیمم کا یہ طریقہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ الگ الگ کرنا پڑے گا، ایک تیمم سے وضو اور غسل دونوں ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر وضو اور غسل دونوں کا تیمم کرنا ہو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ تیمم کرنا پڑے گا یا ایک ہی تیمم دونوں کے لیے کافی ہے؟ جواب: دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ بہار شریعت۔ سوال: تیمم میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ یہ سوال یاد رکھنا ہے، یہ اہم ہے۔ جواب: تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نیت کرنا، یہ ایک فرض ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ پورے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یہ آپ کا دوسرا فرض ہو گیا۔ دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، یہ آپ کا تیسرا فرض ہو گیا۔ اگر انگوٹھی پہنی ہے تو اس کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے، اور عورت اگر چوڑی یا زیور پہنے ہو تو اسے ہٹا کر اس حصے پر ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 3 فرض ہیں: نیت کرنا، پورے منہ پر مسح کرنا، اور دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت ان دونوں پر مسح کرنا، یہ تیمم میں فرض ہیں۔ تو نیت کرنا تیمم میں فرض ہے، وضو کی طرح معاملہ نہیں ہے اس کا۔ وضو میں نیت سنت ہے اور تیمم میں نیت فرض ہے۔ وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، ثواب نہیں رہے گا، وضو ہو جائے گا، اور تیمم میں نیت ضروری ہے، فرض ہے، اگر نیت نہیں کی تو تیمم ہوگا ہی نہیں۔ سوال: کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: پاک مٹی، ریت، ملتانی مٹی، گیرو، کچی یا پکی اینٹ، مٹی اور اینٹ، پتھر یا چونا کی دیوار سے تیمم کرنا جائز ہے، یعنی جو چیزیں مٹی کی جنس سے ہیں وہ۔ کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں؟ جواب: چاندی، تانبا، پیتل، لوہا، لکڑی، ایلومینیم، جستہ، کپڑا، راکھ اور ہر قسم کے غلے سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ ایک رول آ رہا ہے، ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ یعنی جو چیزیں آگ میں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں ان چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں۔ ہاں، اگر ان پر گرد ہو تو اس گرد سے تیمم کرنا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سونا آگ میں پگھلائیں گے، آگ میں ڈالنے سے پگھل جاتا ہے، تو سونے سے تو تیمم جائز نہیں، لیکن سونے کے زیور ہو گئے یا سونے کی کوئی اینٹ ہو گئی، کوئی بھی سونے کا ٹکڑا ہو گیا، اس پر مٹی لگی ہوئی ہے اور اس سے وضو کیا، یا سونے کا پتھر ہے یا چاندی کا پتھر ہے اور اس پر دھول مٹی پڑی ہوئی ہے، اس سے اگر جو ہے تیمم کیا تو چونکہ مٹی ہی سے تیمم کرنا تو ہو جائے گا۔ لیکن خاص سونا چاندی
ان سے نہیں ہوگا. تو جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں ان سے تیمم نہیں ہو سکتا. یہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مٹی کے جنس سے ہو تو تیمم جائز ہے, مٹی کے جنس سے نہ ہو تو تیمم جائز نہیں ہے. اب یہ کیسے پتا کریں گے کہ مٹی کی جنس سے ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں آگ میں پگھل جاتی ہیں یا جل کر راکھ ہو جاتی ہیں وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے. سوال: تیمم کرنا کب جائز ہے؟ جواب: جب پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. پانی پر قدرت نہ ہو, پانی کو استعمال نہ کر سکتا ہو. سوال: پانی پر قدرت نہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: پانی پر قدرت نہ ہونے کی یہ صورت ہے کہ ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے اس کے زیادہ ہو جانے کا صحیح اندیشہ ہو, یا ایسے مقام پر موجود ہو کہ وہاں چاروں طرف 1.5 کلومیٹر تک پانی کا پتہ نہ ہو, یا اتنی سردی ہو کہ پانی کے استعمال سے مر جانے کا یا بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو. صرف اندیشہ, قوی اندیشہ ہو. یا کنواں موجود ہے مگر ڈول و رسی نہیں پاتا, یعنی جس سے پانی نکالے. ان کے علاوہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی اور بھی صورتیں ہیں جو بہار شریعت وغیرہ بڑی کتابوں سے معلوم کی ہیں. پڑھیں گے انشاءاللہ بہار شریعت. سوال: اگر غسل کی حاجت ہو اور ایسے وقت میں سو کر اٹھے کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ جواب: جسم پر نجاست لگی ہو تو اسے دھو کر غسل کا تیمم کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھ لے, پھر غسل کے بعد نماز دوبارہ پڑھے. فتاوی رضویہ شریف. سوال: کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. علاوہ ان کے پانی پر قدرت ہو جانے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے. تو تیمم میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہت مشکل نہیں تھا. اگر کوئی مشکل سوال ہے تو اگلے سیشن میں کر لیجیے گا تیمم سے متعلق. ٹھیک ہے. اب آپ کے سوالات دیکھ لیتے ہیں. کوئی بیمار ہے, ذرا سیریس ہے, تو چونکہ